السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک کہانی سنائی جائے گی، اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے تو وہ کہتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ ہوگی، لیکن جو بڑے بچے ہیں ان کے لیے اس میں کچھ سبق ہوگا، اس میں کچھ باتیں ایسی ہوگی جو آپ کو سیکھنی چاہیے اس کہانی سے۔ تو کہانی کو انجوائے بھی کرنا ہے، اور جو سیکھنے والی چیزیں ہیں وہ آپ نے سیکھنی بھی ہیں۔ تو کہانی یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک بادشاہ کے آپ کو پتہ ہے کہ وزیر بھی ہوتے ہیں۔ پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے وزیر رکھتے تھے، ٹھیک ہے، ان سے وہ مشورہ کرتے تھے، اور جو بھی کام وہ کرتے تھے نا بادشاہ نے کرنا ہوتا تھا وہ وزیروں سے پوچھ کے کرتے تھے کہ کیا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تو بہت سے تھے، لیکن ایک وزیر ایسا تھا جو اس کو بہت عزیز تھا، مطلب وہ بادشاہ اس وزیر کو بہت پسند کرتا تھا، اس کو اس وزیر سے بہت دل لگی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو وزیر تھا نا وہ بہت ہی ذہین تھا، ہر کام وہ اتنے پرفیکٹ طریقے سے کرتا تھا، اتنے اچھے طریقے سے کرتا تھا کہ سب کے نا وہ دل جیت لیتا تھا۔ خاص طور پر بادشاہ اس سے بہت متاثر تھا کیونکہ وہ ہر کام کو اتنا اچھے سے کرتا تھا۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب مثال کے طور پر جب آپ ایک کمپنی کا مالک لے لینا، کمپنی کا ایک مالک ہوتا ہے نا، اس کو کوئی ایک ملازم اچھا لگنے لگ جائے نا، اس کی زیادہ قدر کرنے لگ جائے وہ مالک اس ملازم کی، تو اس کے ساتھ والے ملازم کیا کرتے ہیں بھلا؟ جیلس ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ جو وزیر تھا نا وہ بہت عزیز تھا بادشاہ کو، تو اس نے بھی کیا کیا، اس کے جو دوسرے ساتھ والے وزیر تھے انہوں نے بھی اس سے حسد کرنا شروع کر دیا، جلنا شروع کر دیا۔ وہ روز اس کو بادشاہ اس وزیر کو بلاتا تھا، وہ دیکھتے تھے، وہ جیلس ہوتے تھے کہ یار یہ اتنی قدر ہماری کیوں نہیں کرتا بادشاہ، یہ ان وزیروں کی کیوں، اس وزیر کی کیوں قدر کرتا ہے، دوسرے وزیر یہ سوچتے۔ تو ان میں سے جو ایک وزیر بہت چالاک تھا، بہت حسد کرتا تھا، بہت جلتا تھا، اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے منصوبہ یہ بنایا کہ اس وزیر کو نا ہم پتہ کیا کرتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ جان سے مارتے ہیں۔ اچھا، اب وہ ایسے تو اس کو قتل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بادشاہ کو وہ بہت عزیز تھا، بادشاہ ہر وقت اس کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، شکار پہ جانا اس کو ساتھ لے کے جانا، کہیں بھی جانا اس کو ساتھ لے کے جانا، کیونکہ اس نے بادشاہ کو ایسے ایسے وہ مشورے دیتا تھا، ایسے ایسے وہ اس کے کام کرتا تھا کہ بادشاہ بہت متاثر تھا۔ اچھا، اب اس نے منصوبہ بنایا، ایک اس نے نا وہ جو باربر جس کو بولتے ہیں، وہ شیو کرنے والا، ہماری زبان میں اس کو نائی بول دیتے ہیں، وہ شیو کرنے والا ایک دن اس کی بادشاہ کی اس نے وہ جو وزیر تھا نا اس نے اس کو بھیجا کہ تو نے اس کو جا کے ایسے ایسے کہنا ہے۔ اچھا، وہ کیا کہنا ہے وہ آگے بتاتے ہیں۔ وہ شیو کر رہا تھا ایک دن، وہ جو باربر تھا، تو اس نے پتہ کیا کیا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کہ آپ کی جو رعایا ہے نا، آپ کی عوام آپ سے بہت خوش ہے، وہ آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہیں، آپ کے نا ہمیشہ آپ کے گن ہی گاتے ہیں وہ۔ اچھا جی، بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اچھا، کہتا اور کیا ہے؟ کہتا لیکن مجھے ایک ٹینشن ہے۔ وہ بادشاہ کہتا کیا ٹینشن ہے؟ کہتا آپ کے جو رعایا تھی نا، جو مطلب بوڑھے ہو کے مر چکے ہیں، وہ جنت میں چلے گئے ہیں۔ کہتا ہاں چلے گئے ہیں۔ اچھا، کہتا اب جنت میں ان کا بھی خیال، جو جنت میں چلے گئے ہیں وہاں بھی تو ان کا کوئی خیال رکھنے والا ہونا چاہیے نا، تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جنت میں مطلب کہ خیریت سے ہیں بھی یا نہیں، وہاں ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اچھا، اب وہ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا، کہتا ہاں یار یہ تیری بات تو صحیح ہے۔ اچھا، تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں نا کسی آدمی کو نا یہاں سے جنت میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ وہاں جا کے ان کی خیریت دریافت کرے، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو ان کا وہ مسئلہ حل کرے۔ اچھا، بادشاہ کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی جنت میں جا سکتا ہے؟ کہتا ہاں کیوں نہیں جا سکتا۔ اب وہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ جو باربر ہوتا ہے وہ ایک وزیر نے بھیجا ہوتا ہے سازش کے طور پر بادشاہ کو منائے۔ اچھا، وہ کہتا جا سکتا ہے؟ کہتا ہاں جا سکتا ہے۔ کہتا میں ایک ایسے بابا کو جانتا ہوں، ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں، ایسے پیر کو جانتا ہوں جو لوگوں کو جادو کے ساتھ ہے نا جنت میں بھیج سکتا ہے اور اس کو واپس لا سکتا ہے۔ اچھا، کہتا بلاؤ۔ اس پیر کو بلایا گیا تو اسے پوچھا کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتا میں بھیج دوں گا، آپ کا بندہ میں جنت میں بھیج دوں گا، وہ وہاں سے خیریت دریافت کر کے آپ کے لوگوں کی آ جائے گا۔ اچھا، وہ کہتا کہ کون سا بندہ بھیجنا ہے؟ وہ کہتا ہے اب دیکھیں وہ سازش، میں نے آپ کو بتایا نہیں پلان بنایا ہے، سازش بنائی ہے، منصوبہ انہوں نے بنایا ہے کہ اس وزیر کو مارنا ہے۔ اچھا، کہتا کون سا بندہ جا سکتا ہے جنت میں؟ کہتا بادشاہ سلامت اس کی کچھ شرائط ہے اس بندے کو بھیجنے کی، وہ یہ کہ آپ کا ہے نا وہ قابل ہونا چاہیے بندہ، وہ بندہ ہونا چاہیے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ بندہ ہونا چاہیے جو ذہین ہو۔ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ وزیر جس کو جو بادشاہ کو بہت پسند تھا،
وہ بہت ذہین تھا، یہ ساری خصوصیات اس میں موجود تھیں. وہ کہتا جی پھر تو یہ ایک ہی بندہ ہے، اس نے وزیر کا نام لے دیا، یہ وزیر ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ بندہ جا سکتا ہے. اب وہ سازش منصوبہ یہ دیکھو اس وزیر کو لے آئے نا، ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ہونا چاہیے. اچھا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو بھیج دیتے ہیں. اب وہ جو وزیر تھا نا وہ کھڑا ساری باتیں سن رہا تھا، وہ بہت ذہین تھا، ساری باتیں سن رہا تھا وہ بندہ. اس نے نا جو ذہانت ہوتی ہے نا، ذہانت جو ذہین بندہ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کون سی بات پاسبل ہے، کون سی نہیں، کون سی بات ہو سکتی ہے، کون سی نہیں ہو سکتی. تو وہ ساری باتیں سن رہا تھا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ سازش ہے. لیکن وہ کہہ بھی نہیں سکتا تھا بادشاہ کو کہ بادشاہ سلامت یہ ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں، منصوبہ کر رہے ہیں. اس کے پاس ثبوت کوئی نہیں تھا اس کو غلط ثابت کرنے کا. تو وہ کہتا ہے جی اس نے نا سوچتے کھڑے کھڑے اس نے سوچ لیا کہ اس سازش کو نا کس طرح سے بے نقاب کرنا ہے. اچھا جی وہ کہتا ہے جی بادشاہ کیا آپ نے جانا ہے؟ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری کچھ شرائط ہیں. ہاں جی کہتا جی بولیں. کہتے ہیں آپ اس پیر سے پوچھا کہ آپ کہاں پر مطلب کہاں سے مجھے بھیجیں گے جنت میں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے آپ مجھے جادو کریں گے اور جنت میں بھیجیں گے؟ وہ کہتا جی یہ دریا کے کنارے ایک جگہ ہے، وہاں سے آپ کو جنت میں بھیجا جائے گا. اچھا بادشاہ سلامت کہتا اور کیا شرط ہے؟ کہتا میری شرط یہ ہے کہ جنت میں جانے سے پہلے نا وہ کہتا کہ جنت میں کتنے دنوں کے لیے جانا ہے؟ کہتا 2 ماہ کے لیے آپ نے جانا ہے، 2 ماہ کے بعد آپ واپس آ سکتے، اس سے پہلے نہیں. اچھا کہتا ہے چونکہ میں جنت میں 2 ماہ کے لیے جانا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا ٹائم اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں، تو مجھے کچھ دنوں کی چھٹی دے دوں، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. بادشاہ سلامت کہتا ہے ٹھیک ہے. اب وہ وزیر چلا گیا، عامل بھی چلا گیا، وہ باربر بھی چلا گیا، وزیر بھی چلے گئے سارے. اس نے پتا کیا کیا؟ وہ جو وزیر تھا ذہین تھا، اب وہ سازش کو اس نے بے نقاب کرنا، اس نے پتا کیا کیا؟ اپنے گھر سے لے کے وہ جو مقام اس نے بتایا تھا نا دریا کے کنارے یہاں سے آپ کو بھیجا جائے گا، وہاں تک اس نے نیچے سے سرنگ کھود دی، ایک نا کافی سارا بڑی ساری ایک سرنگ کھود دی. سرنگ آپ کو پتہ ہی ہے غار سا بنا لینا زمین کے نیچے سے، وہاں تک کھود ڈالی. اچھا جی اب وہ طریقہ یہ تھا، وہ کہتا کہ کس طرح سے بھیجیں گے. اس نے طریقہ بتایا تھا پیر نے کہ آپ کو نا ایک آگ کا وہ الاؤ جلایا جائے گا، جیسے وہ ہندو لوگ چیتا نہیں جلاتے، کہتے اس طرح سے ایک کافی ساری لکڑیاں رکھی جائیں گی، اس کے اندر آپ کو کھڑا کیا جائے گا اور باہر سے آگ لگا دی جائے گی. تو کہتا ٹھیک ہے. اب جہاں پر وہ لکڑیاں لگنی تھی وہ چبوترا سا بننا تھا، وہاں پر اس نے وہ اس کا جو کہتے ہیں وہاں تک سرنگ کھود ڈالی. وہ جس دن انہوں نے سارا طے کیا تھا وہ آ گیا، پیر بھی آگے، بادشاہ بھی اور وزیر بھی آگے. وہ کہتا ٹھیک ہے جی. اس نے لکڑی چن کے اس کو کھڑا کر دیا وزیر کو درمیان میں اور ساڑھوں سے آگ لگا دی اس پیر نے. اب وہ بڑے خوش ہو رہے کہ آگنے کی طرف بندہ چلا جائے تو وہ تو مر جاتا، وہ یہ تو اب گیا ہمارا، تو وہ کہتے ہیں نا ہمارا کام بن گیا. اچھا اب وہ آگ جلائی، جب اس نے جب آگ اٹھ کے وہ کافی اونچی جلنے لگ پڑی تو اس نے نیچے سے وہ کہتے وہ سرنگ کا وہ دروازہ اٹھا کے اندر چلا گیا اور اپنے گھر میں جا کے مطلب وہاں پر چھپ گیا. اب وہ جو وزیر اور پیر اور جو باربر تھے وہ بڑے خوش ہو رہے کہ لو جی ہم نے وزیر کو مار دیا. 2 مہینے گزر گئے، 2 مہینے بعد آنا تھا نا اس نے، 2 مہینے گزر گئے تو بادشاہ بڑا پریشان کہ یار میں تو مجھے لگتا ہے میں نے غلطی کر دی ہے، اس کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. وہ بڑا اداس، میں نے آپ کو بتایا نا اس کو بڑا لگاؤ تھا اس وزیر سے، بڑا پریشان تو اداس رہنے لگ گیا. جیسے ہی 2 مہینے گزرے دوسرے دن وہ نا جیسے 2 مہینے پورے ہوئے اگلے دن وہ وزیر آ گیا دربار میں. اس کی اتنی داڑھی اور مونچھیں بھی کافی بڑی، بال بھی اتنے بڑھ گئے اس کے. وہ دربار میں آیا تو سارے حیران رہ گئے، خاص طور پر وہ وزیر جس نے اس کو مارنے کا منصوبہ بنایا تھا. وہ وزیر بڑا حیران ہوا کہ یار ہم نے تو اس کو مارنے کا منصوبہ، ہم نے تو تقریباً اس کو مار دیا تھا، تو یہ کیسے زندہ ہے. اس نے پھر وہ بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ ظاہر اتنی داڑھی اور اتنے بال کون پہچانتا ہے، 2 مہینے بندہ شیو نہ کروائے اور بال نہ کٹوائے، آپ کو پتا ہے. تو وہ کہتا جی میں وہ وزیر ہوں جو جنت میں جس کو آپ نے بھیجا تھا. وہ بڑا خوش ہوا بادشاہ کے بلا کر آپ واپس آ گئے. اس نے پوچھا اب دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو ذہین، اب اس میں سبق کیا ہے؟ پہلی کہ آپ نے اپنی ذہانت کا استعمال کرنا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے. اس نے سمجھا کہ یار یہ چیز پاسبل ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں یہ نہیں کہ جس نے بات کی اس کے پیچھے لگ پڑے جی ایسے ہی ہے چلو جی، ایسے نہیں. اس نے بولا جی جنت میں بھیجا جا سکتا ہے. اس وزیر نے کیا سوچا یار یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس نے اپنی وہ عقل دوڑائی، اس کو یقین ہو گیا یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ فراڈ ہے، ٹھیک ہے. اس نے سمجھ لیا اپنی ذہانت سے. پہلی بات تو یہ کہ ذہانت، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے آپ سوچیں، اپنے جو آپ کی قابلیت ہے ذہانت ہے اس کو استعمال کریں، اپنا دماغ لگائیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ذہین ہونا، ذہانت کو استعمال کرنا. اچھا اب وہ
इतने बड़े बड़े उसके बाल दाढ़ी, और वो उसने पूछा जी आप आ गए वापस, कहता जी मैं आ गया हूँ। तो वो कहता क्या बना, मेरे लोग कैसे हैं, बादशाह ने पूछा, वो वहाँ पर सुख से तो है ना, उनको कोई मसला तो नहीं है। कहता जी और तो कोई मसला नहीं है। अब वो फंसा रहा है उन लोगों को, उनकी साजिश पे नाकाम करने। कहता और तो कोई मसला नहीं है, लेकिन एक मसला है। कहता क्या, कहता वहाँ पर ना कोई नाई नहीं है, वहाँ पर कोई बार्बर नहीं है उनकी शेव करने वाला। तो आप ना ऐसा करें जैसे मुझे जन्नत में भेजा था ना, इस बार्बर को भी भेजें। अब देखें, अब समझ रहे हैं ना बात को, वो समझ गया कि ये सब झूठ है। उसने, अब वो बार्बर है ना जो नाई है, उसके मुंह से बुलवानी थी चीजें। उसने बोला जी वहाँ सब तो बड़े खुश हैं, बहुत राजी हैं, लेकिन एक मसला है कि वहाँ पर उनके बाल भी बड़े बड़े हैं, वहाँ पर कोई नाई नहीं है, वहाँ पर कोई बार्बर नहीं उनकी शेव करने वाला। तो आप ऐसा करें इस बार्बर का भी एक चक्कर लगवाएं। तो उसने, वो जैसे ही उसने बोला कि बार्बर का एक चक्कर लगवाएं, वो भी पास ही खड़ा होता है, वो तो चीखे मारने लग जाता है। उसको पता ये ड्रामा है सारा, आग में जाऊंगा तो मैं तो जल जाऊंगा। वो फौरन ही उसके पाँव में गिर जाता है। जैसे उसको पता चलता है कि अब मेरी बारी है, तो बादशाह के पाँव में गिर जाता है कि बादशाह सलामत, मुझे माफ़ कर दे, ये सारा ड्रामा था, कोई जन्नत में नहीं जा सकता, ये सारा ढोंग रचाया था, ये सारी साजिश थी, मंसूबा था इस वजीर का। तो इस तरह से उनकी साजिश जो है ना बेनकाब हुई, और उस वजीर को पकड़ के जेल में डाल दिया गया। ये थी स्टोरी, यहाँ तक थी स्टोरी। अब इसमें हम बातें निकालते हैं जो हमारे काम की हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि कोई भी काम करना है, कोई भी आपको कोई बात करे, आपने अपनी जहानत इस्तेमाल करनी, आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी कि ये चीज़ हो सकती है या नहीं, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, ठीक है। दूसरी, बिना सबूत के, अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है ना, आपने किसी चीज़ को गलत साबित करना है, तो इस तरह से खुद प्लानिंग करें कि उसको, वो खुद ही सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए। वजीर के पास कोई सबूत नहीं था, उसको पता चल गया था, बगैर सबूत के भी आप बात करेंगे तो आप जलील होंगे। आपके पास दलील, मतलब दलील तो आप दे सकते हैं कि इस तरह, लेकिन आपके पास सबूत नहीं होगा, सबूत के बगैर कोई मानेगा नहीं। तो हमेशा काम करें, अगर कोई आपने चीज़ बात करनी है तो दलील के साथ, मजबूत के दलील के साथ और सबूत के साथ करें। उसने देखे सबूत उसके पास नहीं था, लेकिन उसने मंसूबा बनाया, प्लानिंग की, प्लानिंग करके उसको खुद ही उनके मंसूबे में फंसा दिया। तीसरी बात, आपकी जो जहानत है ना, इसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें। इतना इसको इस तरह से इस्तेमाल करें कि लोग आपको पसंद करें। जैसे वो बादशाह का, वो कहते हैं ना, चहीता था, उसका चाहने वाला था, उसको पसंद करता था, हर काम में उसको आगे रखता था। और फिर ये नहीं कि वो पसंद करता था तो वो सर पे चढ़ गया था, नहीं, वो भी उसको बहुत, मतलब कि हर उसकी उम्मीद पे पूरा उतरता था, ठीक है। तो ये चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो थी वो ये कि किसी से हसद नहीं करना। हसद करोगे ना तो उसकी सदा आपको ज़रूर मिलेगी। हसद करने का ना, वो कहते हैं ना कि नुकसान ही नुकसान है, उसका फ़ायदा कोई नहीं। देखिए उस वज़ीर ने हसद किया, उस वज़ीर का जो, जिससे वो हसद करता था, उसको कुछ बिगड़ा नहीं बिगड़ा, लेकिन वो पकड़ा गया, सारी ज़िंदगी के लिए जेल में गया। तो हसद नहीं करना। चौथी बात ये कि अगर हसद करोगे तो उसकी आपको सज़ा लाजमी मिलेगी। आज आप किसी से हसद कर रहे हो, कल को आप भी कोई आपसे भी कोई हसद करेगा। पांचवी बात ये कि आपने कभी हसद नहीं करनी, आपने किसी से जलना नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने जितना नवाजा है उस पर शुक्र अदा करना है, जितना अल्लाह ताला ने आपको दिया है उस पर खुश रहना है। और अगर आपसे कोई हसद करे, और अगर आपसे कोई हसद कर रहे हैं तो अपना बचाव करना है। अब वो साजिश करने लगे तो अपना बचाव करना है, ठीक है। और दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इसको भी नवाज दे बेहतर तरह से, ठीक है। ये 4-5 चीज़ें थी इस कहानी के अंदर, ठीक है। ये वो कहते हैं ना कि कहानियाँ इसीलिए बनाई जाती हैं कि आप कुछ सीख सको, आपको कुछ सबक मिल सके। तो इन बातों को याद रखना, इनको मजाक नहीं समझना, ये आगे आपकी लाइफ में बड़ी काम आएंगी। आपको ना, वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में आगे, अभी तो आप बच्चे हो ना, शायद इतनी चीज़ों का पता ना हो, लेकिन जैसे जैसे बड़े होगे ना, आपको पता चलेगा दुनिया कैसी है, कहाँ पे बसती है दुनिया। तो इन बातों को जहन में रखना ताकि आप आगे लाइफ में अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकें, अच्छी तरह से स्ट्रगल कर सकें और लोगों की बातों का जवाब दे सकें। तो आज का आपका ये इतना सा आपका लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ आपके जहन में ज़रूर बैठेगा। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को।